رسول اللہ کے زمانے میں خود مولائے کائنات کو خطاب کر کے رسول اللہ کا یہ فقرہ موجود ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ ہاتھ کھولنا، ہاتھ باندھنا، یہ سوال جو ہے شیعوں سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کھول کے پکڑو، یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے کہ تم ہاتھ باندھ کے پکڑو۔ ایسی صورت میں نہیں، ہر صورت انسان کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے ہی بیٹی کا بھی حق ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ ہاں کتنا ملے گا اس میں فرق ہے، قرآن میں اس کے لیے آیت موجود ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اور ایک بڑی خطرناک روایت میں سنانے جا رہا ہوں، ہنگامہ ہو سکتا ہے بٹ میں حوالہ اس کا دے سکتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے پوڈ کاسٹ وتھ کمال میں۔ پھر وہی مسئلہ سوال۔ آج ہم سوال پوچھ رہے ہیں دو ٹاپک پر۔ پہلا ٹاپک ہے کیا شیعہ شرک کرتے ہیں، اور دوسرا ٹاپک ہے فیملی احکام اور واجبات۔ اور ان سب پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ شہنشاہ دلیل ہے، ایک بہترین پروفیسر ہے، ایک بہترین انسان، اور جن کی سالوں کی تحقیق، جن کی سالوں کی اسٹڈی، میری مراد ہے جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب، جو کہ فیض آباد یو پی انڈیا سے تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لے کر کے آئے اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ اور ہم آپ کی جانب سے سوال پوچھیں گے اور انشاءاللہ مولانا جواب دیں گے۔ ہماری آپ سے بس درخواست ہے کہ جب آپ جواب سنیں تو ان جوابوں پر عمل بھی کریں، کیونکہ جواب ہیں اسلام کی نگاہ میں، جواب ہیں دین کی نگاہ میں۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ کمال میں۔ جزاکم اللہ خیرا، تقبل اللہ، اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا۔ جب ہم آپ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ وسیع حسن صاحب شہنشاہ دلیل ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سبجیکٹ کو اور دلیلوں کو سمجھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے خطابت کرتے ہیں۔ جو ایک طریقہ آپ کا ایڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھوجپوری ٹچ جب آپ کا آتا ہے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے سننے میں۔ اور آپ پروفیشن اگر آپ کا کہیں تو آپ نے 26 سال ایک نہیں، پروفیسر 26 سال تو آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری نوکری رہی، جی، ورنہ میں اس مدرسے میں جو خدمت دے رہا تھا وہ 90 سے، یعنی 35 برس ہو گئے مجھ کو۔ انشاءاللہ۔ تو یہ مطلب 35 سال سے آپ وہی سروس، وزی آپ کا پروفیسر جو ہے وہاں پر سیم کالج میں آگا تھا؟ جی ہاں، جی ہاں، سیم وہ کالج۔ تو ٹرانسفر والی پوسٹ نہیں ہے نا۔ جی جی، بہت شکر گزار آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ جزاک اللہ۔ آگا ایک چیز میں پہلے آپ سے گزارش کر دوں کچھ اور شروع کرنے سے پہلے، یہ جو آپ نے فرمایا اس سلسلے میں ایک چیز کہنا ضروری ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ایاکم والمدح فإنہ الذبح، بیجا تعریف سے پرہیز کرو، جی، تعریف کرنا آدمی کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ جو کچھ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، ایک عام سا بندہ ہوں، اللہ جو ہے وہ اس کوششوں کو قبول کر لے وہی کامیابی ہے، ورنہ دنیا لاکھ واہ واہ کرے لیکن آپ کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے اور اس کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ سال 2 سال کی واہ واہ ہے اور کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ مولانا، یہ آپ کا بڑاپن ہے، لیکن لوگوں کی بھی محبت آپ سے ہے۔ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دو ٹاپک ہے، جیسا ہم نے آف کیمرہ بھی کہا کہ بڑی مشکل سے آج آپ کی یہاں پر آنا ہوا، اور ہندوستان میں بھی آپ تک پہنچنا وہ بڑا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج دو ٹاپک کر لیتے ہیں، کچھ ریکویسٹ اور سوال ہمارے پاس آئے تو ہم نے دو ٹاپک کیے۔ آج پہلا ٹاپک ہے کہ کیا شیعہ شرک کرتے ہیں، یہ ایک ٹاپک ہو گیا۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، میرا اپنا
دیکھیے آپ کا ایک سوال جو ہے وہ سوال یہ کیا شیعہ شرک کرتے ہیں، تو اس کا تو ایک جواب ایک لفظ میں یہ کہ نہیں، تمام ہو گئی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ غور کیجیے اور واقعی اسلام کو پڑھیے اور کانسیپٹس کو سمجھیے، جی تو نہ یہ کہ آپ شیعہ کو مشرک نہیں کہیں گے، بلکہ شیعہ ہی وہ ہے تمام فرق میں جن سے بڑا موحد شاید کوئی نہ ہو۔ انشاءاللہ۔ اصل توحید سب سے بڑا جو اشکال ہوتا ہے شیعوں کے اوپر شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جی غیر اللہ کو، یہی شرک جی شرک ہوا نا۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ بنانا اور چیز ہے، اور کسی کو خدا مان لینا یا خدا کا شریک قرار دینا وہ اور چیز ہے۔ اور مجھ کو نہیں لگتا کہ شیعوں میں کوئی اس طرح کا ہوگا جو اللہ کے وحدانیت کا قائل نہ ہو۔ ہاں وسیلہ تو قرآن کی اجازت ہے تو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کو۔ اگر اسی میں یہ سوال بھی ایڈ ہو جائے کہ شیعوں کا وجود کیا ہے، کیا رسول اللہ کے زمانے میں بھی؟ دیکھیے بعنوان نے جو ہے وہ جو آج جس طرح سے آپ کہیے مسلک جی کے طور کے اوپر وہ تو کہہ پانا مشکل ہے، لیکن خود رسول اللہ کے زمانے میں خود مولا کائنات کو خطاب کر کے رسول اللہ کا یہ فقرہ موجود ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو یہ لفظ شیعہ کوئی نیا لفظ نہیں، پیغمبر کے نام سے چلا آ رہا ہے۔ لفظ شیعہ کا مطلب اگر شیعہ مانے جو ہے وہ دوست، شیعہ مانے فالوور، شیعہ مانے چاہنے والا۔ تو شیعہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں شیعہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ شیعہ اگر کہیں بھئی قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ جی جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی داستان جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے اور دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی، جی تو قرآن کہتا ہے کہ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک اس میں سے موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ تو یہ لفظ تو جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اچھا اگر پھر یہی کہیں نماز کب سے نماز ہے؟ اگر نماز کا وجود مانے تو رسول خدا کے زمانے سے نماز ہے نماز تو اور پہلے سے ہے، اور پہلے؟ نماز سے پہلے سے۔ اب شیعہ رسول خدا کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن کے بعد مولا امام حسین، اور کربلا کے بعد شیعہ سجدگاہ جو کہ خاک شفا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ نماز میں ہے؟ کیا اس کو استعمال کر سکتے؟ دیکھیے اس پر جو ہے آپ پہلے چلیں کہ کیا جی نماز کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ کس پر ہو سکتا ہے، پہلا سوال یہ ہوگا کس پر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو شیعہ فقہ کہتی ہے کہ ہر وہ چیز جس پر زمین کا لفظ اطلاق ہوتا ہو، استعمال ہوتا ہو، جیسے پتھر ہے، زمین ہے، یا وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے مگر کھانے پینے میں نہیں استعمال ہوتی، مثلا پتے ہیں عام درختوں کے جو کھانے پینے میں یوز نہیں ہوتے، اس پر جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، جنرلی سب کا فتویٰ ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اس میں افضل کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ زمین پر سجدہ کریں یا ہر وہ چیز جس پر زمین کا لفظ بولا جائے اس پر سجدہ کریں، یا جو چیز زمین سے اگتی ہو اس پر سجدہ کریں، یہ تو ہو گئی اجازت۔ اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خاک پر سجدہ کرے آدمی، ٹھیک، خاک جو ہے پاک ہے، خاک پر سجدہ کرے۔ لیکن جب خاک پر آئیے گا تو تمام خاک سے افضل خاک کربلا ہے، تو ہم کرتے خاک پر سجدہ ہیں، لیکن چونکہ خاک سب ایک جیسی نہیں ہے تو افضل خاک کو لے آتے ہیں ہم، جی یہ ہمارا۔ اچھا اب جہاں تک کہ سب وہ ٹکڑا رکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو جو ہے وہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی مل جائے گی کہ رسول اللہ جو ہے وہ خود نماز کے پہلے اپنے لیے ایک ٹکڑا رکھتے تھے، سجادہ جس کو کہتے ہیں، وہ چٹائی کا ٹکڑا ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا ٹکڑا ہوتا تھا، رسول اللہ بھی رکھتے تھے، رسول خدا کی زندگی میں رسول اللہ رکھتے تھے، بابا موجود ہے ان کی کتابوں میں ہمارے برادران اہل سنت کی۔ تو دیکھیے یہ ہماری اپنی خود کی نالج کے لیے بھی اور شاید ہمارے ویورز کی نالج کے لیے بھی یہ چیز رہے کہ یہ چیز ہمیں معلوم کہ رسول اللہ رکھتے تھے، آپ کے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ جی اچھا اگر اسی میں جب سوال جڑ رہے ہیں تو سوالوں میں سوال یہ بھی جڑتا ہے کہ
ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا. دیکھیے ہاتھ کھولنا ہاتھ باندھنا یہ سوال جو ہے شیعوں سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو. یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے کہ تم ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے. وہی ہم کہتے ہیں. جی. دیکھیے بات وہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد علی کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین اور یہاں تک ہمارا سلسلہ جو ہے وہ وداؤٹ بریک ہے. تو ہمارا تو کنٹینیویشن ہے. آپ کے یہاں جن کے مقلدین ہیں امام ابو حنیفہ ہوں یا شافعی ہوں یا جناب احمد ابن حنبل ہوں یہ 500 سال کے بعد رسول اللہ کے آئے ہیں. تو وہاں تو وہ کنٹینیویشن نہیں ہے نا. تو وہاں سوال ہوگا کہ آپ بات کے کیوں پڑھتے ہیں. ہمارا تو کنٹینیویشن چل رہا ہے. تو جو ہمارے سب تو ظاہر دیکھیے ایک سیکنڈ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ باندھنے کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو کوئی بھی روایت صحیح کسی امام سے اس 250 برس کے عرصے میں کسی امام سے امیر المومنین سے لے کر کے اور ہمارے آخری کسی امام سے تو یہ اجازت ہوتی کہ ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہو. جبکہ ہمارے یہاں روایات اس طرح کے کہ بدعت ہے ہاتھ رکھ کے بعد نماز پڑھنا. تو سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ کیوں ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو. اس لیے کہ ہمارا تو سلسلہ جا کے ڈائریکٹ اماموں سے ہوتا ہے رسول اللہ سے ملتا ہے. چلیے یہ آپ نے کلیئر کیا. اب اگر ہم کہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا کر یہ ہم پر الزامات جو ہم پھر وہی بات ہے کہ چونکہ اکثریت آپ کی ہے جی تو آپ جو چاہیے ہم پر الزام لگا دیجیے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو سوال کرنا چاہیے یہ ہاتھ بات کب سے شروع ہوا. اس لیے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب امیر المومنین نے چوتھے مرحلے میں خلافت حضرت کو ملی اور امیر المومنین نے نماز پڑھائی ہے تو پبلک نے کہا نا کہ آج تو مزہ آ گیا ویسی نماز جسے رسول اللہ کے پیچھے پڑھنا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ علی کی نماز جو ہے وہ نماز ہے جو رسول اللہ کی تھی. امام حسن کی وہ نماز ہے جو علی کی تھی. امام حسین کی وہ نماز ہے جو امام حسن کی تھی. امام سجاد کی وہ نماز ہے جو امام حسین کی تھی. امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی شریف کی وہ نماز ہے جو امام عسکری کی نماز ہے. ہمارے علماء کی وہ نماز ہے جو ہمارے امام کے. تو ہمارے یہاں تو سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہمارا تو بریک نہیں ہوا نا کہیں. جہاں 200 برس کے بعد جو ہے اجتہاد شروع ہوا ہو وہاں سوال ہوگا نا. تو نماز بدلاؤ وہاں ہے ہمارے یہاں نہیں. اچھا اسی میں لیکن مشکل وہی ہے کہ یہ تعداد میں کم رہے بیچارے تو انہیں پر سوالوں کی بوچھار. کہیں پہ آ جائیے 50 آدمی ایک طرف اور ایک طرف 10 آدمی ہو. 50 آدمی مل کے کہیں صاحب یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں تو بیچارے 10 تو ویسے ہی چپ ہو جائیں گے. وہی حال ہے ہمارے ساتھ جو ہے. کیونکہ اس میں یہ بھی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ابھی بھی اور پہلے سے آپ حج میں جائیے تو وہاں نماز ایسے ہوتی ہے. آپ یہ خود آپ نے جواب دے دیا کہ بھئی اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہاں کیوں ہوتا ہے. احسن تم یہ تو آپ میری بات کی تائید فرمائی دی. تو نہیں یہ جب سوال شروع ہوتے ہیں اگر ماننا نہ ماننا سوال الزام لگانا یہ ایک الگ چیز ہے. ہم آپ سے سن رہے ہیں اور بہتر سن رہے ہیں. اسی کڑی میں ایک اور سوال ہے اور بہتر تشریح آپ کریں گے اس کے لیے. نماز اپنی جگہ. اب آتے ہیں ہم روزے کی طرح. روزہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ دیکھیے افضل تو وہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ لی اس کے بعد افطار کرے. لیکن اگر پہلے افطار کی نہیں کوئی حرج یعنی اس کی کوئی پابندی کوئی پابندی نہیں ہے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے اس کے بعد افطار کرے. بہتر. ماشاءاللہ ناظرین ہم شروع کر رہے ہیں اب دوسرا ٹاپک. بہتر جواب ہمیں ملے. اور اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ فیملی احکام اور ان کے واجبات. اس میں ایک سوال ہمارے ہی چینل سے دیکھے گئے ایپیسوڈز میں کسی محترمہ نے پوچھا. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مولانا سے پوچھیں. انہوں نے تفصیل میں ہم سے کچھ بیان کیا کہ ان کے والد جو ہے وہ بڑے بزرگ ہو چکے ہیں اور بھائی قابل ہیں جاب کرتے ہیں شادی شدہ ہیں لیکن ان کی بہنیں ہیں. جنہوں نے سوال پوچھا وہ خود شادی شدہ ہیں لیکن جن کی شادی نہیں ان کی بہنیں ہیں. اب بزرگ والد ہیں ان کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو کیا ایسے میں والدین کی پراپرٹی پر بہنوں کا حصہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسی صورت میں نہیں ہر صورت میں جی انسان کی پراپرٹی میں جی جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے ہی بیٹی کا بھی حق ہے. اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہاں کتنا ملے گا اس میں فرق ہے.
قرآن میں اس کے لیے آیت موجود ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن، بیٹے کا دو بیٹیوں کے برابر ہے. جی یعنی اگر فرض کیجئے کسی کے جو ہے وہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو پوری پراپرٹی 3 حصوں میں بٹے گی. 2 حصہ بیٹے کو ملے گا، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا. یا مثلاً جو ہے وہ 2 بیٹے ایک بیٹیاں ہیں تو 5 حصہ بنے گا. 2 حصہ جو ہے دونوں بیٹوں کو مل جائے گا، ایک حصہ بیٹی کو مل جائے یہ گا. ہر صورت میں ہو سکتا ہے، گھر کی صورت میں، زمین کی صورت میں، پیسے کی. دیکھیے زمین وغیرہ جو ہے اس کی قیمت لے سکتی ہے، جی سمجھا، اس میں تو نہیں ہوگا لیکن اس کی قیمت میں حصے دار ہوگی جب بھی بکے گی. یا فرض کیجئے مکان ہے تو مکان کی جو ہے وہ جب بکے گا اگر تو اس کی قیمت میں حصے دار ہے، مکان میں حصے دار بیٹی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی، یعنی زمین اگر ہے اور اس کی پیداوار آ رہی ہے آگا اس میں. باپ کی زندگی تک تو کسی کا حق نہیں ہے. جی ایک چیز پہلے یہ ہم صحیح کر دیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ باپ زندہ ہے اور ہم کو اس میں سے حصہ ملے تو یہ کوئی حق نہ بیٹا نہ بیٹا نہ بیٹی، کسی کو کوئی حق اس میں نہیں ہے. ہاں یہ جو کچھ ہوگا وہ وراثت، تو وراثت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ملے گا حصہ. زندگی میں نہ بیٹے کو کلیم کرنے کا حق ہے کہ ہمیں چاہیے نہ بیٹی کو. یہ مطلب دونوں کے لیے واضح ہو گیا. اور اور زمین بھئی میری چیز ہے نا، جی میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. جی ایک چیز اور اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اب آپ نے چھیڑا تو اس کو تھوڑا سا میں پھیلا کر کے، ایک یہ ہے کہ ہم زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ چیز میرے اس بیٹے کو مل جائے. اس میں بھی جو وصیت ہے، قانون شریعت یہ ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں آپ اپنی پراپرٹی کے لیے باپ ہونے کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی اس کی ہوگی. اگر وصیت کرنا ہے تو صرف کتنا ہوگا؟ 1/3. 1/3. ہاں اپنی زندگی میں آدمی دے سکتا ہے، کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، لیکن یہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری پراپرٹی اس کی ہوگی، آپ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے یہ کہ اگر وصیت کر دی ہے 1/3 کی تو وہ 1/3 الگ کر دیا جائے گا. اب جو ورثہ بٹیں گے وہ 2/3 میں بٹیں گے. ٹھیک. یا اگر نہیں وصیت کی ہے اور ہم مر گئے تو اس میں کئی چیزیں ہیں. نمبر 1، ہم مر گئے، ہمارا کفن و دفن کس سے ہوگا؟ ہمارے پیسے سے ہوگا یا ہمارے بچوں کے پیسوں سے ہوگا؟ اگر ہمارے پیسے سے ہو سکتا ہے، اگر ہمارے پیسوں سے ہونا ہے یعنی مردے کے، تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کتنے بچے بالغ ہیں، کتنے نابالغ ہیں. مثال کے طور کے اوپر میں مر گیا، میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ہیں، میرے 2 بیٹے تو جو ہے وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، سب کچھ ہے. 2 بیٹا کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 2 سال کا ہے، تو وہ بھی تو پراپرٹی میں حصے دار ہیں. اور جیسے ہی ہم مرے ویسے وہ ہماری پراپرٹی کا وارث ہو گیا اور وہ نابالغ ہے، اس کا مال آپ یوز نہیں کر سکتے. تو اب ایسی صورت میں خود مرنے والے کی پراپرٹی سے اگر اس کے بچے نابالغ ہیں تو واجب سے زیادہ کفن نہیں دے سکتے آپ، مگر یہ کہ آپ تقسیم کیجئے، نابالغ کا مال الگ کیجئے، اپنے مال میں سے آپ جو چاہیے کیجئے. حتی سیوم 40واں آپ کو اگر اس مال سے کرنا ہے تو نابالغ کے پیسے سے نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے پیسے سے آپ اس کو اس کا حصہ الگ کیجئے، اپنے پیسے سے جو چاہیے کیجئے، آپ جس طرح سے چاہیے. جس طرح سے چاہیے کیجئے. تو ماں باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے ہی بیٹی کا حق ہے. فرق یہ ہے کہ بیٹے کا ڈبل ہے، بیٹی کا اکہرا ہے. خیر آگا یہ بہتر جواب ہم نے پایا. اسی سوال کی کڑی میں ایک اور سوال یہ بھی ہماری جو ویورز ہیں ان کی طرف سے آیا. سوال ہے آگا کہ کیا طلاق شدہ بیوی کے جو بچے ہیں جو کہ ہسبینڈ اور وائف سیپریٹ ہو چکے ہیں اور ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے، پہلی وائف ہسبینڈ دوسری شادی کر لے یا 2-4 شادیاں کر لے، وہ بیٹا کس کا ہے؟ انہی صاحب کا. تو بیوی تو طلاق سے الگ ہو سکتی ہے جی مگر بیٹا الگ ہونے کا کوئی جو ہے وہ طریقہ اسلام نے نہیں بتایا.
بیٹا ہمیشہ آپ کا بیٹا رہے گا قیامت تک. جی تو وہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا, بیوی نے دوسری شادی کر لی, وہ بیوی آپ کے جو ہے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں حقدار نہیں, کو طلاق شدہ ہے, مگر بیٹا بالکل حقدار ہے, برابر حقدار. بالکل جیسے اس نئی بیوی کے بچے حقدار ہیں, جی اتنا ہی حصہ اس بیوی کا بھی کہ بچوں کا حق ہے کہ جس کو آپ نے طلاق دے دیا ہے. اور ایک چیز یہ بھی سن لیں, اگر ہم نا انصافی کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے کہ صاحب ہم تو ان کی ماں کو طلاق دے چکے اور ان کی ماں تو ان کو لے کے چلی گئی تھی. یہ سب اسلام سننے والا نہیں ہے. آپ کی اولاد ہے, آپ کو دینا پڑے گا. اور ایک بڑی خطرناک روایت میں سنانے جا رہا ہوں, ہنگامہ ہو سکتا ہے بٹ میں حوالہ اس کا دے سکتا ہوں. جی عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کو حق ہے اولاد کو حق کرنے کا, جی ہے نا. جی آپ روایت پڑھیے, جیسے بیٹا آنکھ ہوتا ہے جی تو بیٹا آنکھ کیوں ہوتا ہے؟ آنکھ باپ کرے نہ کرے لیکن آنکھ ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کرے نہ کرے, تو باپ نہ بھی کہے تب بھی بیٹا آنکھ. ہو جاتا ہے. یہی چیز روایت کہتی ہے کہ اگر باپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ہے تو باپ بھی آنکھ ہو جائے گا. اچھا ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ باپ ہے, ہم اولاد کو حق کر سکتے ہیں. جی نہیں, اگر ہم نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہے, جو ان کی ذمہ داری بیٹا نہیں کرے گا وہ حق ہو جائے گا, تو باپ نہیں کرے گا تو باپ بھی آگ ہو جاتا. روایت کہتی ہے کہ باپ بھی حق ہو جائے گا. لہذا یہ کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے کہ اس کی ماں کو تو ہم نے طلاق دے دیا. ماں کو طلاق دیا ہے, اولاد تو نہیں الگ ہو سکتی نا. اولاد کہاں جائیداد سے محروم ہوتی ہے, اس کے قوانین الگ ہیں. باپ کا مرڈر کر دیا, کافر ہو گیا, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ماں کے طلاق سے اولاد کی پراپرٹی کوئی واسطہ نہیں, وہاں پر وہ دینا ہی دینا ہے آپ کو. اچھا آقا, یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ تھا بچوں کا اپنے والد کی پراپرٹی پر حق, بہن کا اپنے والد کی پراپرٹی پر حق. ابھی سوال یہ ہے, خاندان ہے, خاندان میں ناراضگی بھی ہے, قطع تعلق بھی ہے. ایسے کچھ افراد جنہوں نے آپ کے والدین کو بے عزت کیا ہو یا کچھ سنائی ہو, کچھ کہا ہو, تانے دیے ہو, جس سے آپ کے والدین سے ان کے نہ تو بول چال ہے, بالکل قطع تعلق ہے. ایسی صورت میں اولاد. دیکھیے اس میں جو ہے آپ سے ہم کو 5-7 منٹ کا وقت درکار ہے, جی بسم اللہ. تاکہ اس کو ہم باقاعدہ ایکسپلین کر سکیں کہ ہمارے بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں. اس کا تعلق ہوتا ہے جس کو شریعت میں کہا گیا ہے صلہ رحم اور قطع رحم. صلہ رحم کیا ہے؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہنا, اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا. قطع رحم اس کا الٹا ہے. اس سلسلے میں جب آپ روایات دیکھیں گے تو اس قدر سخت روایتیں ہیں, سخت روایتیں ہیں. مثلا صلہ رحم کے لیے روایت کہتی ہے کہ عمر بڑھتی ہے, روزی بڑھتی ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات کے دوران اللہ سے پوچھا, پالنے والے جو صلہ رحم کرے گا تو اس کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا انسی لہ الاجل, میں اس کی موت بھلا دوں گا, یعنی ایج اس کی بڑھا دوں گا. ایک دو, اس کی روح نکلنے میں آسانی کر دوں گا. یہ صلہ رحم ہے. وقت آخر موت آسان ہو جائے گی. اس کے برخلاف قطع رحم, عمر کم ہوتی ہے, روزی کم ہوتی ہے. اب اس میں آپ کا سوال کہ صاحب کیا کریں, جیسے ہمارے خاندان والے ہیں, آپ کے ہوتے ایسے چچا تب پوچھتے, جی یہ سوال ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دور میں اس ٹائپ کے چچا رہے ہیں, ہر دور میں اس ٹائپ کے ماموں رہے ہیں, ہر دور میں اس ٹائپ کے بھائی رہے ہیں. چنانچہ میں آپ کو 2 روایت سناتا ہوں, ایک امام صادق سلام اللہ علیہ کے دور کی ہے اور ایک رسول اللہ کے, اور بالکل اسی طرح جو آپ فرما رہے ہیں. پہلے پیغمبر والی, ایک شخص آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ, میرے گھر والے اہل بیتی, میرے گھر والے خاندان والے, ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھ کو گالیاں دینا, مجھ کو جو ہے وہ قطع رحم کرنا. فَأَرْفَزُهُمْ, یا رسول اللہ کیا میں چھوڑ دوں ان لوگوں کو؟ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا, اگر ایسا کرو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا.
تو اگر کسی کو خدا چھوڑ دے تو پھر اس کے نماز روزے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. ایک. تو وہ کہنے لگا کہ فماذا اصنع یا رسول اللہ, تو میں کیا کروں. حضرت نے 3 کام فرمایا. فماذا اصنع یا رسول اللہ, تو میں کیا کروں ایسے رشتہ داروں کے بارے میں. حضرت نے فرمایا نمبر 1 صل من قطعک, اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے ناتا توڑے. جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے نا, تم زبردستی اس سے ملتے رہو, تم اس سے جو ہے تعلقات بنائے رہو. جبکہ دنیا میں الگ ہے. دنیا میں الگ ہے. میں ابھی سناتا ہوں, یاد ہے کہ سناتا ہوں. صل من قطعک, جو تم سے جو ہے وہ رشتہ توڑے اس سے جوڑو. تو اتی من حرمک, اس کو عطا کرو جس نے تم کو محروم. آپ تو ادھر ککرولی کی طرف کے ہیں نا, جی تو اس طرف تو عام وام کے باغات خوب ہیں, جی اور یہ زمانہ بھی آنے والا مئی جون میں, تو معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ باغ میں بہترین جو ہے چوسا لگا ہوا ہے, آپ کے ہاں لگڑا بہت عمدہ لگا ہوا ہے. تو صاحب انہوں نے تو اپنے باغ کا لنگڑا بھیجا نہیں تھا ہمیں, ہم کیوں بھیج دیں. رسول اللہ نے فرمایا تو اتی من حرمک, جس نے نہیں بھیجا اس کے یہاں ضرور بھیجو. یہ 3 کہہ رہا ہے, یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تیسری چیز تعفو عن من ظلمک, اس کو معاف کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے. جی. یہ ہو گئی 2 چیز. اسی طرح اب پیغمبر فرماتے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ, اگر یہ 3 کام تم نے کر لیا, اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے تو ساری دنیا مل کے کیا بگاڑ لے گی اس کا. یہ ہو گیا. اسی طریقے کا میٹر امام صادق سلام اللہ علیہ کے زمانے کا ہے کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس, اس نے اپنے کزنس کا شکوہ کیا, چچیرے بھائی بھی اس کی زمینیں ومینیں باغ واغ ہڑپ لیا تھا, کیا تھا, تو میں سوچتا ہوں کہ چھوڑ دوں, اپنا گاؤں ہی چھوڑ دوں, میں چلا جاؤں کہیں اور. آپ اگر امام نے فرمایا مجھ سے پوچھنے آئے ہو تو میں تم کو گاؤں چھوڑنے کی بات نہیں کروں گا. چلا گیا. امام نے جو سمجھایا اپنا عمل کرتا رہا. کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی. حضرت نے کہا یہاں ہو, وہ کیا ہوا تمہارے کزنس کا مار بڑا شکوا کر رہے تھے تم. کر لگا مولا کیا سب مر گئے. وہ تعاون آ گیا جیسے کورونا آیا, جی وہ سب مر گئے کورونا میں. میرے بابا کی جو زمینیں ہڑپی تھی وہ تو واپس ہی آئی, خود ان کا کوئی وارث نہیں تھا, چونکہ ہم چچا کے بیٹے تھے وہ سب ہم کو مل گیا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ تم کو یہ سب ملا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر, ان کو یہ سب ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر. یہ 2 چیز ہو گئی. یہ ایک جواب ہو گیا آپ کا. آپ کا سوال بڑا ٹپیکل ہے. اب ادھر آئیے ماں باپ. قرآن کہتا ہے ان سے اف نہ کرو, ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت, وقل لہما قولا کریما, ان سے نرم لہجے گفتگو کرو, واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھو. اور یہ سب کرنے کے بعد یہ خبت نہ ہو کہ ہم نے باپ کا ماں کا حق ادا کر دیا ہے, اس سے فریاد کرو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ, اف نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں, اف نہیں کر سکتے ماں باپ کو. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف دین یہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے اف مت کرو, دوسری طرف دین یہ کہتا ہے کہ صلہ رحم کرو. یہ دونوں حکم ہو گیا نا. اب بیچ میں یہ آ گیا کہ باپ کہتا ہے ان سے مت ملو. اب ہم کہاں جائیں؟ ایک طرف حکم خدا یہ ہے کہ صلہ رحم, روزی بڑھتی ہے عمر بڑھتی ہے, ایک طرف باپ. اب اس کا جواب جو ہے قرآن نے دیا ہے کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت لازم ہے, لیکن یہی ماں باپ اگر تم سے کہے شرک اختیار کرو تو اب ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہو سکتی. ماں باپ کے کہنے پر تم دین نہیں چھوڑ سکتے ہو اپنا, ماں باپ کے کہنے پر تم مذہب نہیں چھوڑ سکتے ہو اپنا. ماں باپ کی ساری اطاعت اپنی جگہ, لیکن اگر ماں باپ کہیں کہ نماز مت پڑھو تو وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. ماں باپ اگر کہتے روزہ مت رکھو, روزہ میرے اوپر واجب ہے, تو واجب کے مقابلے میں کسی کے لا طاعت, اب سنیے یہ روایت ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں
کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے باپ ہو چاہے ماں. یہ ایک چیز ہو گئی. جی اور یہاں کیا کریں؟ تو یہاں کل ملا کے ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہ صلہ رحم کا ہی بڑا اہم میٹر ہے. تو آدمی کو کوشش کرے کہ ہاتھ پیر جوڑ کے ماں باپ کے پیر پہ سر رکھ کے ان کو کسی طرح سے راضی کر لے کہ بابا جانے دیجئے، عمر کم ہوتی ہے، روزی کم ہوتی ہے، کوشش کرے ملانے کی. اور یہ چیز میں آپ کو ایک داستان آپ کو سناتا ہوں حدیث اور روایات سے ہٹ کے. جن لوگوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا ہے صلہ رحم کی، مرحوم آیت اللہ العظمی خوئی کا نام سنا ہوگا. جی آغا خوئی رضوان اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں، اگر کسی کتاب کی بات نہیں، کسی بزرگ عالم نے نقل فرمایا کہ ان کی بیٹی تھی آغا خوئی کی، کسی رشتہ دار کے یہاں سے رشتہ آیا لڑکے کا، اتفاق سے ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، لیکن دودھ پینے میں بھی اس کی اپنی شرطیں ہیں. اتنا دودھ نہیں پیا تھا کہ جس سے رشتہ حرام ہو جاتا، لیکن پھر بھی آغا خوئی نے احتیاطاً کہ بھئی دودھ پیا ہے، اس بحث میں کون پڑے، بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. آغا خوئی نے اس رشتے سے انکار کر دیا. تو جن کا بیٹا تو رشتے دار تھے وہ ناراض ہو گئے، آنا جانا بند ہو گیا، نہیں بند کر لیا، ہو گیا مطلب دونوں طرف سے نا جی جی آمد، انہوں نے بند کر لیا. لیکن آغا خوئی جانتے ہیں جن کی نظر روایات پر ہے، آغا خوئی کے لیے کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ نجفی میں تو رہتے تھے، امیر المومنین کی زیارت کر کے نکلتے تھے، اس رشتہ دار کے گھر جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور وہ تو غصے میں دروازہ کھولا، لا حول، دروازہ بند. کتنی بار جائیے گا آپ؟ ایک بار، دو بار، چار بار، بس نا. کہتے ہیں 2 برس تک آغا خوئی ہر شب جمعہ اس رشتہ دار کے گھر گئے، اور جب وہ دروازہ کھولے ان کو دیکھے بند کر لے. 2 سال تک یہ کرتے رہے. آخری بار یہ ہوا کہ اس کو خود ہنسی آ گئی، دروازہ کھولا دیکھا آغا خوئی کھڑے، یار حد کر دیے چاندر ہو. اتنی اہمیت ہے صلہ رحم کی. تو میں یہ کہوں گا اولاد سے کہ یار رشتہ داروں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو کیسے بھی ہو ہاتھ پیر جوڑ کے اماں ابا کو راضی کرو کہ مل لیں. احسنت ماشاءاللہ. بہت ہی اس میں جو ہماری اور بھی ہمارا علم بڑھا کہ آپ نے جو دلیلیں دی ہیں. خیر اگر اس سوال میں یہ آخری سوال اس ٹاپک کا ہے، ایک محترمہ، نام ہم نہیں لے سکتے، پرائیویسی کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سوال ہے کہ شوہر نے ساری عمر بے وفائی کی ہو، اب بے وفائی کی شکلیں کافی ہو سکتی ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، اور حق زوجہ بھی ادا نہیں کیا ہو، وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، سہولیات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اب بیوی ساری زندگی خدمت گزار رہی ہو، وفادار رہی ہو، لیکن شوہر نے نہ کبھی مانا اور نہ اس کو اہمیت دی. کیا ایسے میں بیوی خود سے شوہر سے فاصلہ رکھ سکتی ہے؟ کہ اس میں 2 چیزیں، فاصلہ رکھنا اور ہے، جی طلاق کا میٹر اور ہے. آپ دونوں بیان کر دیں. سمجھے آپ؟ جہاں تک فاصلے کا معاملہ ہے تو کسی بھی قیمت پر عورت کو فاصلے کا حق نہیں. نہیں ہے. شوہر کے متعلق خاص کر کے جنسی معاملات کی بات جی کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ زوجہ کو انکار کا حق نہیں ہے. روایت کہتی ہے حتیٰ کہ اگر اونٹ کی پشت پر بھی ہو آدمی تو اس کو انکار کا حق نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ اگر مطلب یہ ہے سوال کا کہ طلاق لے لیں تو طلاق کا حق شوہر کو ہے. اب کبھی کبھی بعض شرارتی شوہر وہ آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہ خرچہ دیں گے، جی نہ رکھیں گے، نہ طلاق دیں گے، تو پھنس گئی نا. جی تو دیکھیے اس کے 2 صورتیں ہیں جو دین نے بتائی. ایک تو یہ کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہو اسی وقت شوہر سے وکالت لے لے کہ میں تمہاری طرف سے وکیل ہوں، جب چاہوں طلاق کروا دوں، تمہاری طرف سے وکیل ہوں. اور یہ شرط ہوگی نکاح کے ٹائم. ہاں وہ تو اس وقت ہونا ہوگا، وکالت لے لے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ حق جو ہے وہ حاکم شرع کے پاس ہے، مرجع تقلید کے پاس ہے، یا اس نے جس کو معین کیا ہو.
تو اب اس کو حق ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ شوہر کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا، مطمئن ہوگا، تو اب اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بحیثیت حاکم شرع کے، بغیر شوہر کی مرضی کے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو حاکم شرع طلاق پڑھ سکتا ہے۔ یہ ریئر کیسز میں ہے۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی۔ دوسری صورت جو آپ نے کہی کہ وہ کیا تھا، وہ حق ادا نہیں کر سکتا، تو کر سکنا کا مطلب جو کھانے پینے والی چیزیں وہ تو الگ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ جنسی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انٹرویو میں کون دیکھا گا کون نہیں دیکھا گا، بہت اوپن بات میں نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے ایک آدھ جو ہے وہ فارسی وارسی کے لفظ یوز کر لیتا ہوں، اس کو جا کے گوگل میں جن کو ضرورت ہو وہ سرچ کر لیں گے، مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا اگر وہ جنسی صلاحیت کھو بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں نعوذ نہیں ہے اس کے اندر، تو اب ایسی صورت میں رسالے میں لکھا ہوگا، توضیح المسائل میں بھی ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بغیر طلاق کے عورت چاہے تو شوہر سے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، فسخ کر سکتی ہے، میں چلی خدا حافظ، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، طلاق کی ضرورت نہیں ہے، وہ جا کر کے جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ شرط وہی ہے کہ اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو یا دو ایک امراض ہیں جس کو ذکر کیا گیا رسالے میں، اس کو دیکھ لے تو ہاں وہ ہے، ورنہ اگر ان چیزوں کے علاوہ جو عیوب شریعت نے بیان کیے ہیں، بیوی اپنی مرضی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے کہا فسخ کر سکتی ہے تو اس کے لیے کسی وکیل یا کچھ کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں رہوں گی، دیٹس آل۔ بس یہ ہاں میں نہیں نہیں رہوں گی۔ بہت شکریہ آغا آپ کا، اور آج ہماری دونوں ٹاپک پر آغا سے بات ہوئی اور بہترین جواب ہمیں ملے۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب کے کہ وہ تشریف لے کر کے آئے اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، خدا قبول کرے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمتوں کو ایسے ہی لگے رہیے، کوشش اہل بیت کا پیغام پہنچاتے رہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔